نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سابقہ سالوں کی روایات کے مطابق اس سال بھی 30 مارچ کو سٹی کیمپس گوجرا میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں محفل پاک کا اہتمام کیا گیا ہے جو کہ صبح سے ہی جاری و ساری ہے۔ اس کا باقاعدہ طور پر آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی لارہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا چاہتا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں 20 مارچ کو گوجرا کے قاری جناب محمد آفتاب رسول صاحب جو کہ تلاوت کلام پاک سے آج کی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فوق صوت النبي ولا
ولا تجهروا لهم بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. اب سلسلہ نعت شروع ہوتا ہے کیونکہ ذکر رسول شرط ہے ذکر خدا کے بعد. ذکر رسول شرط ہے ذکر خدا کے بعد. محفل کا رنگ بڑھتا ہے نعت نبی کے بعد. کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتی ہے. وہ تشریف لائے.
اور آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ ان کی آمد سے قبل ایک بلند آواز نعرہ بلند کیجیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ بھولا لو پھر مجھے شاہ بہاروں پر مدینے میں، بھولا لو پھر مجھے شاہ بہاروں پر مدینے میں، میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے میں، میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے میں، میں پہنچوں کوہ جانا میں، گرے باں چاک سینہ چاک، میں پہنچوں کوہ جانا میں، گرے باں چاک سینہ چاک، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، بھلا لو پھر مجھے شاہ بہاروں پر مدینے میں۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں بھر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی ہوا بار بار آئی، جناب آمینہ کا چاند جب چبکا زمانے میں، قمر کی روشنی ہونے پہ قدموں میں فدا آئی۔ اب تقریر کے لیے حریم لیاقت وہ آئے۔ آمد حضور سے ہے پھولا پھلا چمن چمن، آئی بہار ہر طرف کھلنے لگا نخل نخل، دانیاں ہے سلام میں سر ہے جھکے چمن چمن، قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ 12 ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہم سب کے لیے سایہ فضل ہے۔ اس مہینے میں مصور کائنات نے اپنے شاہکار کا ظہور فرمایا، جس کا چہرہ پر قمر ہے، جو یاسین ہے، طٰہٰ ہے، مدثر اور مزمل ہے۔ قابل احترام ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے پورا عرب جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ظلم و بربریت کا دورہ تھا، بھائی بھائی کا گلا کاٹ دیتا تھا، بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، شراب تھی، قتل و غارت جاری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو ہر طرف روشنیاں بکھر جاتی ہیں، نفرتیں محبتوں کی دہلیز پر قتل ہو جاتی ہیں۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے تو اس کا دستور ہی بدل جاتا ہے، کوئی صدیق تو کوئی فاروق تو کوئی حیدر کرام بھر کر ابھرتا ہے۔ حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی پا گئی دنیا، سدے چہروں کا سب اترا، بجھے چہروں پر نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ شکریہ۔ چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو
میرے اصول ہوں، وہی صبر، وہی گفتگو، وہی عاجزی، وہی سادگی۔ جناب اعلیٰ 12 ربیع الاول بروز عید، وہ مبارک دن جب کہ نبی و رحمت سید العرب سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت انسانیت کے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت مختلف عجائبات کا ظہور ہوا، تارے تعظیم کے لیے جھک گئے، زمین مکہ جگمگا اٹھی، سرم خانوں میں خاک اٹھنے لگی، بت کدے خاک میں مل گئے، اور رب نے تمہارا ذکر بلند کیا، اور رحمت للعالمین بھی ایسے جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا شاید تم اس فکر و غم میں خود کو ہلاکی کر ڈالو گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي امين المكين حنين الكريم الرؤوف الرحيم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واما بنعمة ربك فحدث، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز و محترم اساتذہ کرام، محترمہ پرنسپل صاحبہ، عزیز طلبہ و طالبات، آج ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ آج سے 1443 سال پہلے 1443 years ago اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جو انسانیت بک رہی تھی، سسک رہی تھی، زبوں حالی تھی، ظلم کا راج تھا، گھٹا ٹوپا دیرے تھے، اللہ پاک کو اس ملکتی سسکی انسانیت پر رحم آیا۔ اس مالک نے کائنات سے اندھیروں کو ختم کرنے کا پلان، دنیا کو خزاں سے بہار میں منتقل کرنے کا پلان، غموں کو خوشیوں سے تبدیل کرنے کا پلان جو مشیت الہی نے تیار کر رکھا تھا، وہ مالک نے 1443 سال پہلے اس کو ڈسپلے کر دیا، اور وہ منظر منصع شہوش پر آ گیا۔ اور آج 1443 سال قبل مکہ کی چٹیل سرزمین جس پہ سبزہ نہیں اگتا تھا، وہاں پہ جناب حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ، ان کے گھر میں ایک ایسا آنگن میں پھول کھلا کہ جس نے پوری دنیا کو بہار دے دی، ایک ایسی روشنی آئی کہ جس نے پوری دنیا کے اندھیروں کو ختم کر دیا، ایک ایسا مداوع کرنے والا، سہارا بننے والا، دکھوں کو بانٹنے والا، ایک ایسا وجود اطہر آمینہ کی گود میں نمودار ہوا کہ جس نے دنیا کے سارے غم خود لے لیے اور دنیا کو خوشیاں دے دیں، جس نے اپنے اوپر بہت سارے ظلم تو سہ لیے لیکن اپنے دشمنوں تک کو بھی معاف کر دیا۔ میری مراد جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کیا شان
احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا، ان کی پیدائش ہوئی، اس کے ساتھ پروردگار نے ایک پیغام دیا دنیا کو، اور وہ پیغام کیا ہے؟ آج میں نے آپ کے سامنے اسی پیغام کی آیت پڑھی، قاری صاحب نے بھی اسی سورت کی تلاوت کی، سورہ والضحیٰ کی آخری آیت، وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور ان کو چاہیے کہ وہ جو نعمت ان کو ملی ہے، جو نعمت ان کو نصیب ہوئی ہے، اس کا خوب چرچا کریں، وہ اس کی خوب خوشی منائیں اور اس کا چرچا کریں۔ پیارے بچوں، آپ یہ بات کہ میں یا آپ ہمیں سے کوئی جان نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ جو دور تھا کہ آپ کو بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں بیٹھی ہیں، لیکن مکے کے اندر اتنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا۔ وہ پیدائش سے ہوتی اور اس کے بعد 6 سال جب بچی ہو جاتی، اس کو زمین کے اندر زندہ ہی دبا دیا جاتا۔ عورتوں کی جو عزت تھی اس کا تو وہاں کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ جب چاہتے تھے عورتوں کو بعض دفعہ جب عرب اپنے زیادہ ہی تنتنے میں آتے تھے تو عورتوں کو بھی بھیڑ بکریوں والا جو باڑا ہوتا ہے بیٹے، اس کے اندر عورتوں کو بھی رات وہاں بند کیا جاتا تھا کہ آپ نے یہاں رات گزارنی ہے۔ یعنی اتنا گھٹیا ترین مقام تھا عرب کے اندر عورت کا۔ اور بیٹی کا تو میں نے بتا دیا، بیٹی تو 6 سال کی ہوئی نہیں، اور اس کے بعد اس کو خود اپنے ہاتھوں سے باپ جا کر اپنے ہاتھوں سے اس کو زمین میں قبر کھودتا تھا اور اس میں زندہ کھڑی کر دیتا تھا، اور اوپر مٹی اپنے ہاتھوں سے ڈالتا تھا، اور وہ بچی چیختی چلاتی تھی اور وہ اسی مٹی میں دب سے مر جاتی تھی۔ لہذا یہ تھا وہ اندھیرا، یہ تھی وہ گھٹن جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پھر غلاموں کے ساتھ جو سلوک تھا وہ بہت ہی برا تھا۔ انسانوں کے سودے ہوتے تھے بیٹے، انسان بکتے تھے، کوئی 100 درہم کا بکتا تھا، کوئی 2 درہم کا بکتا تھا، کوئی 300 درہم کا بکتا تھا۔ تو یہ غلام یعنی ان کو انسانوں کو ہی غلام بنایا ہوا تھا، وہ بکتے تھے۔ ایسے اور کتنے میں آپ کو جو بتوں کی پوجا کے واقعات سناؤں، یہ تو میں نے آپ کو صرف ایک گوشہ بتایا۔ خدا کا میں کیا کوئی تصور نہیں تھا، رب کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اور کیا پوجا ہوتی تھی؟ پتھروں کی، مٹی کے بتوں کی، اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے، جیسے چڑیا ہوتی ہے، چڑیا کے برابر چھوٹا سا بت بناتے یا بڑے سے بڑا بت بناتے اور اس کو آگے رکھتے اور اس کے آگے پھر سجدہ کرنا شروع کر دیتے اور کہتے یہ بت جو ہے یہ ہماری ہر طرح کی حاجت پوری کرے گی، اور اس کے آگے بت کو رکھتے، اپنے جانور کو ذبح کرتے اور ذبح کر کے اس کا خون جو ہوتا تھا وہ بتوں کے اوپر مل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بت جو ہے خون اس نے قبول کر لیا اور اب ہماری ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یعنی ہر وہ گھٹیا پن جو ہے جس سے انسانیت شرمندہ ہو جائے، وہ معاشرہ عرب کے اندر وہ برائیاں پائی جاتی ہیں۔ ان حالات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا اور آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ لہذا آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب جب حضور تشریف لے آئے، حضور نے آ کر معاشرے کو امن دیا، بیٹی کو عزت عطا فرمائی، غلاموں کو آزاد کروایا۔ جو ظلم ہو رہا تھا، جو بڑے بڑے مکے کے چودھری بنے پھرتے تھے، ان کے اور جو غلام تھے ان کے درمیان وہ اپنی محفل میں بیٹھنے ہی نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال اور کچھ اور جو غلام زادے تھے وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سے ابو لہب اور ابو جہل آئے۔ انہوں نے آگے سے کہا اے محمد ہم تمہارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ آگے آ کر میرے سے بات کرو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں آ سکتے، آپ کی محفل میں تو غلام بیٹھے ہیں
اور یہ ہماری عزت کے خلاف ہے کہ جہاں یہ بیٹھے ہوں وہیں ہم بیٹھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ان سے تو ویسے ہمیں بدبو آتی ہے غلاموں سے، حضرت بلال سے اور باقی غلاموں سے، لہٰذا ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اسی موقع پر وہی آ گئی، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ان کو کہیں تم جانا ہے تو جا سکتے ہو، لیکن یہ غلام یہاں سے نہیں اٹھیں گے، یہ غلام یہیں بیٹھے رہیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ غلام جس پہ دنیا جن کو مارتی تھی، حضرت بلال کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو، ڈنڈے برسائے جاتے تھے، کوڑے مارے جاتے تھے، لیکن نبی پاک نے اس غلام کو جس کو کوئی ہاتھ ملانا تو بیٹا دور کی بات ہے، اپنے پاس نہیں آنے دیتا تھا، تمہارے سے بو آتی ہے پیچھے رہو، تم یہاں پاس نہیں آ سکتے، لیکن نبی پاک نے ایسے لوگوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور ان سے پیار کیا، ان سے محبت کی اور ان کو باقی انسانوں کے برابر اس کو مقام دلایا۔ اب جب یہ نبی آ گئے، اب ہمیں اللہ پاک نے حکم دیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس گھٹن کے ماحول میں جو نعمت لوگوں تمہیں ملی ہے، جس نے تمہیں پہچان عطا فرمائی ہے۔ ابھی دیکھیے یہ بیٹیاں ہیں ہماری، آج کے دور میں بہت کم لوگ ہیں جن کے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوں تو لوگ تھوڑے سے ناک منہ چڑھاتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے۔ پھر بھی بیٹیاں پیدا ہو جائیں ناک منہ چڑھا بھی لیں، لیکن معاذاللہ تقدیر اللہ بیٹی کو مارنے کا تو تصور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ آج کے رہے گزرے دور کے اندر بھی تو اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے مارتے، ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہو مسلمان اور اپنی بیٹی کو مارتے، وہ ہو نہیں سکتا۔ اب یہ جو گھٹن والا ماحول جس سے بیٹیوں کو اتنی عزت ملی، عورت کو اتنا مقام ملا، یہاں تک عورت کو مقام مل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مردوں کو کہہ دیا تمہاری جنت ہی تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ بہنوں کو کہا، بیٹیوں کو کہا، حضور نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہیں یا 3 بیٹیاں ہیں تو 2 یا 3 بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا، پھر اس نے ان کی تعلیم کی، ان کی مناسب تربیت کی اور ان کی اچھی جگہوں پہ مناسب جگہوں پہ شادی کی، ان کا گھر بسایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت میں جنت کے اندر وہ شخص میرے اتنا قریب ہوگا جس نے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب کری۔ اتنا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ تو یہ حضور آئے تو یہ سارا کچھ ہوا، حضور کے آنے سے پہلے بیٹا یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں آپ کو ایک صحابی کا واقعہ سنا کر اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 2 باتیں بھولتی نہیں ہیں، اور جب بھی یاد آتی ہیں یا رسول اللہ میرا ایک بات یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی ہے، ہنسی نکل کے آتی ہے، اور دوسری بات یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں رکتے ہیں، آنسو بہتے چلے جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہم عرب بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو ہم ایک دن لمبے سفر پہ گئے ہوئے تھے، اور سفر پہ جب ہم گئے تھے تو سفر کے دوران سفر ہمارا لمبا ہو گیا، اور اس لمبے سفر کے دوران ہمارا سارا کھانا جو تھا، کوشا جو تھا وہ ختم ہو گیا، ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں تھا۔ اب ہمارے پاس صرف جو ہمارا تھیلا تھا اس میں ہم چونکہ اپنے سفر کے بت الگ ہوتے تھے، گھر کے اندر جو پوجا کرتے تھے اس کے بت الگ ہوتے تھے، تو کہتے ہیں کہ جب ہم سفر پہ جاتے ہم آٹے کے چھوٹے چھوٹے بت بناتے اور چھوٹے چھوٹے بتوں کو اپنے تھیلے میں رکھتے کیونکہ وہ ہلکے ہوتے تھے، تو لہٰذا ہم ان بتوں کو راستے میں جب بھی ہمیں کہیں عبادت کرنی ہوتی ہم آٹے کے بتوں کو نکالتے سامنے رکھتے اور اپنی پوجا اور عبادت کر لیتے۔ لیکن یا رسول اللہ سفر لمبا ہو گیا تو ہمارا سارا راشن ختم ہو گیا، روٹی ختم ہو گئی، اب ہمارے تھیلے میں صرف وہ آٹے کے جو بت تھے وہ رہ گئے۔ اب ہم نے سوچا کہ یہ جو آٹے کے بت ہیں یا ہمارے خدا ہیں معاذاللہ جنہوں نے بنا رکھے تھے، اگر یہ مصیبت میں کام نہ آئے تو اور کون کام آئے گا؟ تو کہتے یا رسول اللہ پھر میری ہنسی نکل جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کس طرح؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر ہم نے آٹے کے بتوں کو نکالا اور ان کو کپڑے میں رکھا اور پتھر کے ساتھ اپنے آٹے کے بت جو تھے ان کو اچھے طریقے سے ان کی درگت بنائی، یعنی ان کا آٹا بنا دیا تھے، اور آٹا بنا کے پھر ان کی ہم نے روٹی پکائی اور ہم اپنے خداؤں کی روٹی کھا گئے، ہم خداؤں کو کھا گئے، اپنے خداؤں کو ہم کھا گئے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ جب یہ بات یاد آتی ہے تو ہنسی نکل جاتی ہے۔ کہا تو نا کس بات کیا آتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری ایک بیٹی تھی، وہ 6 سال کی تھی، میں اپنی بیگم سے کہا کہ اس کے اچھے کپڑے پہنا دو،
آج ہم نے اپنے عزیزوں کے ہاں جانا ہے. تو میری بیٹی نے کپڑے پہنا دیے اور ہم عزیزوں کے ہاں جانے کے لیے روانہ ہو گئے. اب بیگم کو پتا تھا کہ بیٹی واپس نہیں آنی, تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, راستے میں ایک مقام پر پہنچا اور وہاں جا کر میں نے گھڑا کھودا اور گھڑا کھود کر میری بیٹی مجھے کہنے لگی بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا بیٹا نہیں کچھ نہیں, میں گھڑا کھود رہا ہوں زمین کے اندر, گھڑا کھود رہا ہوں. میں نے گھڑا کھودا, گھڑا کھودنے کے دوران یا رسول اللہ بعض دفعہ میرے کپڑوں پر مٹی لگ جاتی تھی گھڑا کھودتے کھودتے. تو میری بچی, وہ میری پیاری بیٹی 6 سال کی, وہ میرے کپڑے کے اوپر ایسے ایسے ہاتھ دیتی, بابا لائیں ذرا ادھر مجھے دیں, آپ کی قمیض پہ مٹی لگی, میں آپ کی مٹی جھاڑ دیتی ہوں. یا رسول میں گھڑا کھود رہا تھا اپنی بیٹی کے لیے, اور میری بیٹی میرے کپڑوں کے اوپر جو مٹی لگ رہی تھی میری بیٹی مٹی کو جھاڑ رہی تھی. اور یا رسول اللہ جب گھڑا مکمل ہو گیا میں نے بیٹی کو اس کے اندر رکھا. بیٹی تب بھی نہ سمجھی کہ میرا باپ کیا کرنے لگا ہے. کہنے لگی یا رسول اللہ, پھر میں نے بیٹی کو اس کے اندر کھڑا کیا. بیٹی کہنے لگی بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹی نے بابا نے کوئی جواب نہ دیا. چلتے 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 مٹی ڈالنا شروع کر دی, مٹی اور ڈالی, بچی کے مٹی یہاں تک آ گئی بیٹے, یہاں تک. بچی نے پھر بھی یہی سمجھا کہ شاید بابا میرا مٹی کے ساتھ مجھے کھلا رہا ہے, جیسے ہمارے ہاں بچے مٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں, بابا میرے ساتھ مٹی سے کھیل رہے ہیں, لہٰذا یہاں تک آ گئی, یہاں تک آ گئی. جب اس بچی کا سانس بند ہونے لگ گیا, اس پیاری بچی نے کہا بابا مجھے مٹی میں نہ دباؤ, بابا میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی, بابا میں آپ سے کھلونے نہیں مانگوں گی, آپ سے پیسے نہیں مانگوں گی, آپ سے چیزیں نہیں مانگوں گی, بابا مجھے یہاں نہ دباؤ, میرا سانس بند ہو رہا. تو کہنے لگے یا رسول اللہ, لیکن مجھ پہ تو وہ اپنی جہالت سوار تھی کہ میں نے مکے کے چوک پہ جا کے بات کرنی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو آج دفن کر رہا ہوں. جتنے لوگ مکے کے اندر اپنی بیٹیوں کو دن میں دفن کرتے تھے یا شام میں وہ صبح میں آ کے اپنا اعلان کرتے تھے, آج میں نے اپنی بیٹی دفن کر دی. دوسرا کہتا ہے میں نے آج 2 کر دی, تیسرا کہتا ہے میں نے 3 کر دی, کوئی کہتا ہے میں نے 6 کر دی. اللہ حاضر کے آج جب اس مقام پر آئے, اس مقام پہ آگے وہ بچی جو ہے اس کا مٹی برابر کر دی, اور باپ بچی کو ایسے ہی چیختے چلاتے چھوڑ کے اپنے گھر آ گیا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں صبح میں نے کہا جا کے دیکھتا ہوں کیا حالت ہے میری بیٹی کی. تو کہتے ہیں جب میں صبح وہاں گیا تو وہاں جنگلی جانوروں نے مٹی کھودی ہوئی تھی, اور بچی کا سر جو تھا وہ دھڑ کے اوپر نہیں تھا, سر جو تھے وہ جنگل کے درندے کھا چکے تھے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ جب بچی کی چیخیں یاد آتی ہیں تو مجھے رات کو نیند نہیں آتی ہے. نبی پاک کی آنکھوں سے بیٹا شم شم آنسو بہ رہے تھے. سرکار نے فرمایا بتاؤ ذرا کیا ہوا, دوبارہ بتاؤ, وہ بیٹی تمہیں کیا کہہ رہی تھی؟ بیٹی کا وہ واقعہ مجھے دوبارہ سنا. آقا علیہ السلام نے دوسری بار تیسری بار بھی وہ واقعہ دوبارہ سنا, اور آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے. میرے بچوں, میری بیٹیوں, اب ایسا رسول, ایسی نعمت جب ہمیں مل جائے تو بتاؤ پھر اس نعمت کے ملنے کے ہم کیوں نہ شکر ادا کریں, ہم کیوں نہ فخر محسوس کریں, ہم کیوں نہ اپنے رب کے حضور شکر گزار ہو جائیں کہ مالک تیرا شکریہ کہ تو نے ایسا نبی ہمیں دے دیا جس نے بیٹیوں کے سر کے اوپر عزت کی چادر ڈال دی. تو نے ایسا نبی ہمیں دے دیا جس نبی نے غلاموں کو باقیوں کے برابر, عام انسانوں کے برابر مقام اور مرتبہ دے دیا, جس نے پچھلے ہوئے طبقات کو جس نے عزت کی مسند کے اوپر بٹھا دیا. تو پھر ہم کیوں نہ اس نبی کا چرچا کریں, کیوں نہ خوشی منائیں. بچوں یہ دن کا منانا جو ہے, یہ جھنڈے, یہ جھنڈیاں, یہ نعتیں پڑھنا, یہ ترانے سرکار کی آمد کے بولنا, یہ واک کرنا, یہ مارچ کرنا, یہ سارا اسی کے شکرانے کی ساری شکلیں ہیں. یہ آپ کو بتانا ہے, آپ تک پیغام پہنچانا ہے. میں اس وقت اگر 50 سال کا ہو گیا ہوں, میں نے اور میرے اساتذہ نے یہ پیغام آپ تک منتقل کر دیا کہ جب یہ دن آئے بیٹا, اس دن کو سیلیبریٹ کرنا, پیغام دنیا کو دینا. اس نبی نے دنیا کو کیا دیا؟ اس نبی نے دنیا کو روشنیاں دی, اجالے دیے, بہار دی, اور جو اندھیرا تھا اس میں روشنی اور نور کا مینار دیا. لہذا یہ پیغام اگلی نسلوں تک پہنچنا چاہیے. بیٹا یہ پیغام میں نے آپ تک پہنچا دیا. جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آئے درود پاک کی کثرت کریں, لوگوں کو کھانا کھلائیں. ابھی میں سب بچوں کو کہوں گا, یہاں ٹیچرز بیٹھے ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ آپ بھی گھروں میں جا کے کم از کم اس پورا مہینہ بھی مہینہ ہے باقی رہتا ہے, کسی ایک غریب کو حضور کے نام پہ کھانا اپنے ہاتھ سے کھلا دے یا دے دے, یا 100-200 روپیہ اپنے ہاتھ سے حضور کے نام پہ دے دے.
حضور کے نام پہ کسی کو آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا سوٹ ہے وہ دے دیں. حضور کے نام پہ آپ کے پاس تھوڑی سی جمع پونجی ہے, آپ کہیں میرے پاس 10 روپے ہیں 15 روپے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, آپ کسی فقیر کو یہ نیت کر کے دیں کہ میں اپنے اس نبی کے نام پہ دینا چاہتا ہوں جس نبی کی وجہ سے مجھے شناخت ملی ہے. تو بیٹا آج کا دن کا سیلیبریشن کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے خوشی منائی ہے, ہم خوش ہیں. آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, ہم بڑے خوش ہیں اور ہم ان کی امتی ہیں. اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے کیا ہے, اس سے بڑی خوشی کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی امت میں قبول کر لیا ہے اور ہم ان کی امتی ہیں. آخر پہ بس یہی کہوں گا کہ اپنے گھروں میں اپنے والدین کا احترام کرنا ہے, اپنے اساتذہ کا احترام کرنا ہے. یہ کالج کے لڑکے آئے ہیں ابھی, جو ہمارے یہاں کے بچے فارغ و تحصیل ہو کر گئے ہیں, یہ بھی اپنے کالج میں ان کو بھی ظاہر یہ بھی جب یہاں سے ہم بیٹا یہی پیغام آپ کو بھی دیا کرتے تھے, اپنے کالجز کے اندر بھی اسی پیغام کو جاری رکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں. کالج میں آپ کو نئی پہچان ملے گی, اس نئی پہچان میں اپنی پرانی پہچان کو قائم دائم رکھیں اور وہاں جا کر کے اپنے نبی کی نعت پڑھیں, ترانے گائیں, حضور کی سیرت کی باتیں کریں, آقا علیہ السلام کے میلاد کی باتیں کریں, حضور کی آمد کی خوشیوں کی باتیں کریں. اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند قدوس ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی یہ خوشی جو ہے اس کو اور بڑھ چڑھ کر منانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب بولے آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. ابھی بچے آئیں گے آپ کے سامنے, وہ درود پاک پڑھیں گے. ابھی آپ سب کھڑے ہو جائیں. سائرہ, عافیہ,
सलाम आज सना ओ कबूल। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व इत्रति सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम इलाही बहके बनी फातिमा के बरकोर ईमान कोई फातिमा घर दावतम रब कोई वर कबूल मनो दस्तो दामाने आगे रसूल। मेरे अल्लाह तेरा जिक्र किया, तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, असातिज़ा ने, इन तलबा और तालिबात ने तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खुशी मनाई, दिल खोल कर खुशी मनाई। या अल्लाह आज के दिन में हमने अभी तक जो भी नेक अमल किया तेरे महबूब की खुशी में किया, मेरे अल्लाह हमारी सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मालिक, मेरे करीम, जिस बच्चे ने नात पढ़ी, तिलावत की, अस्मा पढ़े, असातिज़ा ने नातें पढ़ी, सलाम पेश किया तेरे महबूब की बारगाह में, या अल्लाह हम सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मेरे मालिक व करीम, आका इस्लाम के मिलाद पाक के सदक़े से हम सबकी नेक जाए हाजतें और तमन्नाएं पूरी फरमा दे। मेरे अल्लाह मेरे वतन को इस्लाम की अता फरमा। मेरे अल्लाह मेरे वतन को या अल्लाह और तरक्कियां अता फरमा, आलम इस्लाम की अता फरमा। या अल्लाह हुजूर की उम्मत के अंदर जो बीमार हैं, परेशान हाल हैं, उनकी बीमारियां दूर फरमा और उनकी परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह अस्पतालों के अंदर जितने मरीज हैं, या अल्लाह मेरे इलाज उन सबको आका अलैहिस्सलाम की विलादत के पास आदत के इस महीने का सदका तमाम को शिफाए कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह मेरे मुल्क की हिफाजत फरमा, इसको हर तरह की या अल्लाह हासिलों के हसद से महफूज फरमा। या अल्लाह इस इदारे की जो रिवायात हैं वो तेरे महबूब की मोहब्बत पे मबनी हैं, औलिया किराम की तालीमात पे मबनी हैं। या अल्लाह जो कौमी नजरिए पे मबनी है, मेरे अल्लाह इस फिक्र को ता क़यामत इस इदारे को, इन रिवायात को कायम दायम रखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह असातिज़ा की खैर फरमा, इन तलबा तालिबात की खैर फरमा, इनके वालिदैन की खैर फरमा। या अल्लाह इनको ज़माने के अंदर उरूज और तरक्कियां और बुलंदियां अता फरमा। या अल्लाह इनको जिंदगी भर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दम भरने वाला बना। या अल्लाह इन बच्चों के इल्म में, उम्र में, अकल में, रिज़्क़ में, अमल में, इल्म में तरक्कियां अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।